بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملک کی سالمیت کیسے ہو، ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، ملک کیسے سروائیو کر سکتا ہے۔ تمام جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، صوبے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ٹیکل کرنا، مسائل کا حل کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب تک حکومت اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو تمام جتنے بھی اختیارات ہیں صحیح سمجھ کے صحیح فیصلے نہیں کرے گی، صحیح ڈائریکشن نہیں لے گی، تو لوگوں کے غم و غصہ پھر بڑھتا جائے گا، پھر ایک دوسرے قتل و غارت اور ایک دوسرے کو غاصب سمجھ کے ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھے۔ جب تک حکومت چیزوں کو صحیح نہیں سمجھے گی، صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی، تو مینیج نہیں ہو سکے گا۔ بلوچستان کے جتنے بھی وسائل ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کو حقوق دیے جائیں۔ سب سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں، گیس ہے، سوئی گیس، سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو دی جائے۔ اس کے بعد جتنے باقی جگہ ہے بچتا ہے، جتنی بھی مقدار ہے، اب تو سندھ سے بھی آ رہی ہے گیس، تو وہ پرووائڈ کی جائے۔ لیکن سب سے پہلے اس علاقے کے جہاں سے وہ قدرتی معدنی ذخائر نکلتے ہیں وہ لوگ فیسیلیٹیٹ کیے جائیں، لوگوں کو شعور دیا جائے، لوگوں کو گن اٹھانا، کسی بھی غیر اخلاقی طور پہ ایک دوسرے کو تیار ہونا اور کسی بھی دوسرے ملک کا ہتھیار بننا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم صحیح طریقے سے فیصلے نہیں کرتے، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں ہوں گی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہر بہترین طریقہ اختیار کریں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ جتنے ہم اچھے اختیارات کا استعمال کریں گے اور لوگوں کے مسائل پہ اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت لگائیں، لوگوں کو مطمئن کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں مسائل کا شکار ہو اور ہم ان کو دیکھتے رہیں۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ٹیکل کریں، اور وہاں پہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ سیاسی جدوجہد کریں۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، سیاسی جدوجہد کریں اور سب مل بیٹھ کے کام کریں، اور کوئی بھی کسی بھی تحریک کا حصہ بننا جو گن اٹھاتی ہو، جو لوگوں کو مارے، جو لوگوں کو اغوا کرے، تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جو اغوا کر لیے جاتے ہیں لوگوں کے اور بعد میں پھر ان کو تاوان دیا جاتا ہے، دیت دی جاتی ہے۔ دیت جو ہے 50 لاکھ نہیں ہے، یا تو 100-200 گائیں یا 2000 بکریاں، جو آج کی تقریباً 5 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں۔ جتنی ہماری مینجمنٹ اچھی ہوگی، ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، ہم ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تب یہ مسائل حل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو حل کرنا ہی نہ چاہیں اور ہم اس کی طرف جائیں نہیں تو حل ہو جائیں گے، اس طرف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں لوگوں کو مصروفیات کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو ان کو سمجھائیں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو آسانی دیں، لوگوں کو آسانیاں بانٹیں، تب لوگ جو ہیں وہ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے ہمیں کہ جس طریقے سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں جو ہے پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسرے جو فسادات ہو رہے ہیں، جو مذہبی بنیادوں پہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو سواب سمجھ کے قتل کرنا زیادتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھے اور لوگوں کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں،
آپ کے پاس جو خیالات ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، جو وبا بنا ہوا ہے، جو تعفن ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر ایک بندے کی اور جو عظیم ہستی ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھے تعلق ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا اچھا رابطہ ہونا چاہیے، ان کو ہم اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ کسی کی بری جو اور برے الفاظ کے نہ، الفاظ کا چناؤ سیکھیں ہم۔ تو معاشرے میں اور اس بلوچستان میں اس طرح کے جتنے بھی ہیں ہزارہ قبائلیوں کو قتل کرنا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ابھی 70-80 لوگ ہوئے، تو کیوں یہ چیز ہو رہی ہے؟ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور اسٹیبلٹی لانی چاہیے۔ ہمیں تقسیم در تقسیم پہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے نکلنا چاہیے۔ ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر وہ جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارے اندر اگر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، صلاحیت ہمیں جو دی جاتی ہے، تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اس بنیاد پہ جائیں گے جب کہ وہاں کے لوگوں کو مطمئن کیا جائے گا، لوگوں کو مارا نہیں جائے گا۔ پنجابی اور بلوچیوں کو آپس میں لڑائے کر کس کو فائدہ ملے گا؟ کسی دوسرے ملک کو ملے گا، کسی دوسرے مذہب کو ملے گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور چیزوں سے نکلیں اور چیزوں کو صحیح دائرہ اختیار میں اپنے لیں تاکہ چیزیں حل ہوں، اور اپنے اختیارات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھ کے ہی بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں۔ اپنی پوری کوشش کریں اور اپنے آپ کو مینیج کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم زندگی کو سمجھیں اور آگے لے کے چلیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، یہ جو قوت ہے، قوت نافذہ آپ کو ملی ہوئی ہے۔ حکومت، آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف، آپ اس کو صحیح استعمال کریں۔ یہ تبھی استعمال ہوگی جب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر سمجھائیں، یہ اپنے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہتری کی طرف لے کے آئیں ہم، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے بہت کچھ ہے اور ہم اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ زندگی ایک موقع ہے اور موقع کو خوب اچھی طرح جئیں۔ ہر ایک بندے کو سپورٹ کریں اور ان تعصبات سے بچیں۔ ہر ایک کی عزت و رسپیکٹ کریں، عام بندے کی رسپیکٹ کریں، لیکن جو اتنی مقدس ہستی ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ کسی بھی منافرت اور نفرت اور اس طرح کا مواد اس سے نکلیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔